السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سوچنا ہوگا، میں ہوں ڈاکٹر سجاد بخاری۔ ناظرین، آج دو بڑی اہم ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں، قومی سلامتی کمیٹی کا آج اجلاس ہوا ہے۔ بڑا ہی اہم اجلاس تھا۔ ملک کی جو سیکیورٹی ہے اور جو اندرونی اور بیرونی چیلنجز ہیں اس پر گفتگو ہوئی ہے۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت یعنی پی ایم ہاؤس میں یہ اجلاس ہوا ہے۔ ڈی جی ایم آئی، تمام صوبوں کے وزرائے اعلیٰ اس میں شریک تھے اور مسلح افواج کے تمام سربراہان بھی اس میں شریک تھے، اور اس پر مختلف امور پر بات چیت ہوئی ہے۔ اس پر تفصیلاً ہم آپ کو بتائیں گے۔ اور اسی سے ریلیٹڈ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، یعنی کلبھوشن یادیو کی گرفتاری کے بعد ایک بڑی گرفتاری عمل میں آئی ہے، اور ملک دشمن جو اس وقت مسلح جتھے ہیں ان کے خلاف ایک بڑی مہم کا آغاز ہو چکا ہے۔ اور بلوچستان میں یہ بڑی ایک اہم گرفتاری ہے۔ گلزار گرفتار ہو چکے ہیں، جن کا نام گلزار امام ہے عرف شمبے۔ یہ اس سے پہلے بی آر اے جو بلوچ ریپبلکن آرمی، جن کو برامداغ ہیڈ کرتے تھے، یہ ان کے نائب بھی تھے، اور برامداغ بگٹی جنہوں نے 2017 میں بھی اس چیز کا اعتراف کیا تھا، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ بی آر اے جو ہے یہ ایک پارلیمانی جماعت ہے اور ایک پارلیمانی تنظیم ہے، اور ہم پارلیمان کی بات کرتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے بی آر اے نے بلوچستان کے اندر بالخصوص مکران ڈویژن کے اندر بے پناہ لوگوں کو نہ صرف قتل و غارت کا نشانہ بنایا، ہماری ایف سی اہلکاروں کو انہوں نے نشانہ بنایا، لیویز اہلکاروں کو گرفتار کیا۔ یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح ڈاکٹر علا نظر بلوچ جو آوران میں یہ دہشت گردی کارروائیوں میں ملوث رہے، اسی طرح برامداغ بگٹی، ہیر بیار مری، فاروق مینگل اور دیگر جو اس وقت ان تمام کالعدم تنظیموں کی سربراہی کر رہے ہیں، ان سب کو لیڈ کرنے والے گلزار احمد عرف شمبے گرفتار ہوئے ہیں۔ اور ان کے آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ انہوں نے 2018 میں یہ جوائن کیا تھا، اور اس کے بعد یہ 4 تنظیمیں جس میں بلوچ ریپبلکن آرمی تھی، بلوچ یونائٹڈ آرمی تھی، یہ تمام ضم ہو گئے تھے، اور ان کو بھی اس نے ایک میں بڑا کلیدی کردار ادا کیا۔ اور گرفتاری کے بعد انہوں نے یہ یقین دلایا ہے کہ میں ملک دشمن عناصر کے خلاف جو سیکیورٹی فورسز کی کارروائیاں ہیں، نہ صرف اس میں تعاون کا یقین دلاتا ہوں، بلکہ انہوں نے اپنی ان غلطیوں کا بھی اعتراف کیا، اور انہوں نے کہا کہ ماضی میں جو کچھ ہوتا رہا اس پر مجھے انتہائی ندامت ہے۔ لیکن یہ کتنی بڑی گرفتاری ہے اس پر بات کریں گے، کیونکہ بلوچستان کے لوگ اب تک دہشت گردی کی اس لہر کا سامنا کر رہے ہیں، اور پہلے بلوچستان کے صوبائی دارالحکومت کوئٹہ میں جو قتل و غارت کا بازار گرم کیا، لاکھوں افراد وہاں سے نقل مکانی اور مائگریشن پر مجبور ہوئے، اب ان کے گرد گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے۔ یہ تمام امور ہوں گے جس پر آج ہم بات کریں گے۔ اپنے مہمانوں کا تعارف کرواتے چلیں۔ عظیم چودھری صاحب ہمیشہ کی طرح آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر صحافی اور تجزیہ کار۔ ڈاکٹر فاروق عادل صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کا ساتھ دیں گے۔ آج لاہور میں نہیں بلکہ اسلام آباد اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت شکریہ۔ اور بریگیڈیئر ریٹائرڈ راشد ولی جنجوعہ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، دفاعی امور کے ماہر ہیں۔ بریگیڈیئر صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ بریگیڈیئر صاحب، اس کارروائی کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ یہ تو بہت بڑی گرفتاری ہے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں، کیونکہ میرا تعلق بھی بلوچستان سے ہے، اگر ہم یہ کہیں کہ برامداغ بگٹی گرفتار ہو گیا یا ہیر بیار مری گرفتار ہو گیا ہے تو شاید یہ بات غلط نہیں ہوگی۔ Am I right؟ جی، یہ you are right in a way because یہ ایک نہایت اہم لیڈر تھے، اور جو کہ انسرجنسی کی موجودہ کردار کو سمجھتے ہیں لوگ، وہ یہ جانتے ہیں کہ یہ جو ان کی قیادت اب سرداروں سے لے کر یہ جو میدان میں موجود فیلڈ کمانڈرز کے ہاتھ میں آ گئی ہے، اور یہ لوگ زیادہ لیتھل اور زیادہ پوٹنٹ ہیں۔ ہر بیار مری اور برہمداغ بگٹی جو لوگ یہاں موجود نہیں ہیں اور ایک پرتعیش لائف سٹائل باہر کے ممالک میں گزار رہے ہیں، تو یہاں کے لوگوں میں ان کے لیے اس قسم کا ان کا ایفیکیسی نہیں رہی۔ تو یہ ایفیکٹو لیڈر تھے گلزار امام شامبے صاحب، اور ان کا جو بی این اے میں کردار تھا وہ سب کے سامنے ہے۔ اور بی این اے جب بی آر اے سے جب بلوچ راجیہ آجے سانگار براس کا ایک امبریلا آرگنائزیشن بنی تو اس کا یہ حصہ بن گئی، اور پھر انہوں نے 262 سے 300 تک ان کے جو ملیٹنٹ تھے انہوں نے یہ کارروائیاں شروع کر دی ہیں، اور جس میں انہوں نے آئی ڈی اٹیکس کیے، سیولینز کو نشانہ بنایا، اور خاص طور پہ کیچ اور یہ جو ریجن ہے نوشکی، اس پہ بھی ان کا عمل اتنا عمل دخل ہو گیا تھا کہ ایک دہشت کی علامت بننے شروع ہو گئے تھے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ان کا جو لنک تھا ہوسٹائل انٹیلیجنس ایجنسی، جو کہ ہمارے سامنے ہے، را
اجیت دوول کا وہ جو ڈاکٹرن تھا کہ ابھی ہماری اکانومی اتنی مضبوط ہو گئی ہے کہ پاکستان کو ہم بہت سا روپیہ اور بہت سا ریسورس خرچ کر کے اس کو بلیڈنگ تھرو 1000 کٹس جس کو کہتے ہیں اس اسٹریٹجی کے تحت نقصان پہنچا سکتے ہیں. تو وہ اس سے یہ بڑے ہیویلی فنڈڈ تھے یہ, اور یہ بہت بڑا کریڈٹ جاتا ہے ہماری انٹیلیجنس ایجنسی کو. اور اس آپریشن میں اس کے پکڑے جانے سے یہ ثابت ہو گیا ہے کہ ہماری انٹیلیجنس ایجنسی جس نے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کیا جو کہ مہینوں پہ محیط ہوتا ہے, اس میں بہت محنت لگتی ہے. اور آج کل چونکہ یہ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی اور ان کمیونیکیشن ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہیں, تو اس ڈیجیٹل اسپیس میں جا کے اس کو ڈومینیٹ کرنا, اس کو پینیٹریٹ کرنا اور اس سافٹ ویئر کو استعمال کرنا, تو یہ ہر لحاظ سے, ٹیکنیکی لحاظ سے اور انٹیلیجنس کے لحاظ سے یہ ایک ایسا نفوذ تھا ان کی کارڈرز میں کہ جس کے ان کے اندر ایک قسم کی جو انٹرنل ان کی ویکنیسز تھیں اس کو ایکسپلائٹ کر کے ان کو لیور کیا گیا اور اس طریقے سے ان کو. اچھا برگیڈی صاحب, یہ ایک اور بڑا اہم نقطہ ہے جس کی طرف آپ بھی بات کریں. آپ کو یاد ہوگا آئی ایس اور ٹی ٹی پی کا ایک دھڑا جو ہے وہ بھی ان تمام جو کالعدم تنظیمیں ہیں اور ان کے ساتھ جس طرح ہاسٹائل انٹیلیجنس ایجنسی را کا جو آپ نے ذکر کیا, ان کا ایک نیکسس تھا. آپ کو یاد ہوگا پیرلل کچھ حملے ہوئے 2014, 2017, 2016 میں, جس میں یہ بات سامنے آئی تھی کہ کچھ آئی ایس اور ٹی ٹی پی کے لوگ بھی ان کے ساتھ مل کر یہ کارروائیوں میں ملوث ہیں, کیونکہ یہ پورا دن اگر آپ دیکھیں تو صبح ایک حملہ ہوتا تھا جس کو بی ایل اے قبول کرتی تھی, پھر دوپہر کو حملہ ہوتا تھا اس کو آئی ایس قبول کرتی تھی, اور اسی طرح پورا ایک سیکوینس تھا. تو آپ کو نہیں لگتا یہ ہمارے ہتھے چڑھ گئے اور ہمارے پاس کافی معلومات ہمیں مل سکتی ہیں ان سے؟ جی بالکل, وہ 2014 کی جو آپ نے بات کی وہ بالکل درست ہے کہ اس وقت یہ خطرہ تھا اور ان کا آپس میں جو لنک تھا وہ ایک بہت خطرہ بنتا جا رہا تھا. مگر اس وقت کی انٹیلیجنس ہماری ایجنسی کے جو یہاں پہ لوگ تھے انہوں نے ان کے درمیان وہ لنکیج ہونے نہیں دیا, اور اس میں اس طریقے سے ان کو جو انٹیلیجنس ایجنسیاں جس طرح ایک اپنا اسٹریٹجی اور ٹیکٹکس اس لیول پہ وہ کرتی ہیں اس کو بروئے کار لیتے ہوئے اس کو لنکیج نہیں ہونے دیا. مگر اب یہ لنکیج کیونکہ ایک ہم دیکھ رہے ہیں کہ آئی ایس کے پی افغانستان میں جڑ پکڑ رہی ہے, ٹی ٹی پی افغانستان کی حالات کی وجہ سے اس نے ایک ریسرجنس کیا ہے, تو یہ ایک خطرہ اس میں بہت بڑا تھا اور ابھی بھی ہے. اور آئی تھنک یہ اس کے پکڑے جانے سے, کیونکہ ان میں آپس میں وہ ٹیکٹیکل لیول پہ, تصویراتی لیول پہ تو ہے ہی ہے, مگر ٹیکٹیکل لیول پہ بھی ان کا لنکیج ہے. تو یہ لنکیج جو ہے اس میں اس پینیٹریشن سے بہت فائدہ ہوگا اور بہت سی انفارمیشن ایسی آئے گی جس سے اس کو مزید جو کاؤنٹر ٹیررزم آپریشنز ہے اس کو تقویت ملے گی. اچھا برگیڈیئر صاحب, یہ بھی بتائیے گا اب آپ کے توسط سے, کیونکہ ڈیفینیٹلی بلوچستان کے موروثی حالات سے آپ اپڈیٹ ہیں, باخبر رہتے ہیں, آپ کو تمام حالات کا بھی پتہ ہے. یہ جو مکران ڈویژن میں دہشت گردوں کی پناہ گاہیں ہیں, خاص طور پر مکران, ابھی جیسے پنجگور سے اس کا گلزار کا تعلق تھا, اسی طریقے سے آوران سے ڈاکٹر اللہ نظر بلوچ کا تعلق ہے, کچھ کہان کا علاقہ بھی ہے, لیکن مکران ڈویژن کو کلیئر کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے. سب سے زیادہ سیکیورٹی فورسز پہ حملے مکران ڈویژن میں ہوتے ہیں کیونکہ سی پیک ہے ہمارا وہاں پہ سب سے امپورٹنٹ, اور اس وقت بھی جو صورتحال نظر آ رہی ہے دہشت گردوں کی سب سے زیادہ پناہ گاہیں وہاں ہیں. نوشکی واقعہ اور مستونگ کا واقعہ اور خاص طور پہ کیچ کا واقعہ تو ایک مختلف نوعیت کا واقعہ تھا. تو آپ کو نہیں لگتا جیسے کلاٹ ڈویژن کو کلیئر کیا اس طرح مکران ڈویژن سب سے زیادہ اہم ہے؟ جی مکران ڈویژن کی بہت اہمیت ہے, اور یہ مکران ڈویژن اس لیے بھی زیادہ فوکس میں ہے کہ اس میں ڈائریکٹ اس کا سی پیک پہ امپیکٹ آتا ہے, اور ہاسٹائل انٹیلیجنس ایجنسیاں ان کا ٹوٹل فوکس یہی ہے کہ اس کو ڈی اسٹیبلائز کیا جائے. اس لیے ان جو ملیٹنٹ ایکٹیویٹی ادھر ہو رہی ہے اس کو زیادہ سپورٹ ادھر دی جا رہی ہے. اور وہ ڈاکٹر اللہ نظر کی جو بی ایل ایف اینٹی ہے, یہ ایک ایسی اینٹی ہے جس کو سپورٹ جو ہے ایکسٹرنل تو مل ہی رہی ہے, بٹ اس کے کچھ انٹرنل بھی انہوں نے میکینزمز بنا لیے ہیں جس سے آرگنائزڈ کرائم, اسمگلنگ, بھتہ اور ان چیزوں سے یہ جنریٹ کر رہے ہیں. اور باہر کے جو چینلز ہیں اس کو اس پہ حملہ کرنا تو ضروری ہے, اس کو روکنا بھی ضروری ہے, مگر یہ جو اندرونی جو جرائم اور بھتہ اور ان کارروائیوں سے یہ جو اپنا اس کو تقویت دے رہے ہیں فائنینشلی,
اس کو بھی اس کے بعد دیکھنے کی اور اس کے ایکشن لینے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے برگیڈیئر صاحب، میں دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں. عظیم چودھری صاحب، ایک بہت بریک تھرو کے بہت بڑی ڈیولپمنٹ کہہ سکتے ہیں، اور بلوچستان کے لوگ کچھ سکھ کا سانس لیں گے کہ اس طرح کے ملیٹنٹس کی گرفتاری اور جو ان کو لیڈ کر رہے ہیں، کمانڈ کر رہے ہیں، کیونکہ باقی تو آپ کو پتہ ہے باہر بیٹھے ہوئے ہیں. جس طرح برگیڈیئر صاحب نے کہا 262 ملیٹنٹس کو لیڈ کر رہے تھے یہ اس وقت. اس گرفتاری کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ گویا اس کا مطلب یہ ہے کہ 262 جگہوں پر وہ سائملٹینیسلی حملہ آور ہو سکتے تھے. تو ہم نے پاکستان کو ایک بڑے خطرے سے بچانے کا ایک جو ایکٹ کیا ہے، جن لوگوں نے اس پہ کام کیا، جنہوں نے انفارمیشن گیدر کی، جنہوں نے ریکی کی، جنہوں نے گرفتار کیا، سلوٹ ہے ان کو. انہوں نے پاکستان کے بڑے دشمنوں میں سے ایک دشمن کو پکڑ لیا. دیکھیں، یہ جو لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں ان کو ہم اس طرح چیک نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کے رابطے غیر ملکی لوگوں کے ساتھ ہماری ہر وقت نظر میں نہیں رہ سکتے، اور ہم اس طرح وہاں انٹیلیجنس کا کام نہیں کر سکتے. لیکن یہاں پر جو لوگ چھپ کے کام کر رہے تھے، جس طرح کلبھوشن کر رہا تھا یا کچھ اور لوگ کر رہے تھے جو وقتاً فوقتاً پکڑے گئے، وہ آخر نظر میں آئے، ان پر نظر رکھی گئی، ان کی ایکٹیویٹی کو مانیٹر کیا گیا، ان کی ایویڈنس اکٹھی کی گئی، اور نتیجتاً وہ لوگ گرفتار ہوئے. وہ لوگ جو پاکستان میں دہشت گردی کرنے کے لیے آتے ہیں یا یہاں کے لوکل لوگوں کو انگیج کرتے ہیں، وہ یقیناً پاکستان کے تو دشمن ہیں ہی ہیں، وہ انسانیت کے بھی دشمن ہیں. ان لوگوں کو برین واش کیا جاتا ہے، اور اس کے نتیجے میں یہ صرف خون دیکھنا چاہتے ہیں، یہ خوف پھیلانا چاہتے ہیں، یہ دہشت پھیلانا چاہتے ہیں، تاکہ لوگ ڈریں اور ڈر کے یہ حکومت سے اپنے مطالبات پورے کروا سکیں جو یقیناً غیر آئینی اور غیر قانونی ہوتے ہیں. سمگلنگ یہ کرتے ہیں، غیر قانونی تجارت یہ کرتے ہیں، لوگوں کا قتل عام یہ کرتے ہیں، منشیات کا کام یہ کرتے ہیں، اور اس طرح کی جتنے بھی وہ تمام کام جن میں ان کو بھاری رقوم مل سکے اور ٹیکس نہ لگے. ان پر ٹیکس نہیں لگے گا جب سمگلنگ کریں گے، اور ان پیسوں سے جب یہ کام کرتے ہیں تو وہ ملک جو ان کو ایسی چیزیں سپلائی کرتے ہیں، انہیں بھی چاہیے کہ وہ اپنے ملکوں کے حوالے سے بھی یہ سوچیں کہ اگر آج ہمارے لیے مشکل پیدا کر رہے ہیں تو کل ان کے لیے بھی ہو سکتی ہے. کیونکہ دہشت گرد کا نہ کوئی وطن ہے، نہ کوئی ملک ہے، نہ کوئی دین ہے، اور نہ اس کا کوئی ایمان ہے. وہ کہیں بھی پیسے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے. جو لوگ ایک وقت میں دیتے ہیں، دینا بند کر دیں تو رائفل کا رخ میری طرف سے دوسری طرف مڑ جائے. اچھا، ریاست کی طرف سے عظیم چودھری صاحب بڑی کوششیں کی گئی، خان افقلات، میر سلیمان داؤد سے لے کر ہیر بیار، ان تمام تک کوشش کی کہ ان کو قومی دھارے میں لایا جائے. اور جو پچھلی گورنمنٹ تھی، یعنی پی ایم ایل این کی گورنمنٹ تھی، نواز شریف کی گورنمنٹ تھی، اس وقت بھی ان کو ہتھیار ڈالنے پہ مجبور کیا، اور کچھ لوگوں نے خیر سگالی کا جذبہ دکھاتے ہوئے بھی نہ صرف ان لوگوں کی نشاندہی کی بلکہ وہی لوگ جو ہے انہوں نے آ کے ہتھیار بھی ڈالے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ مزید منظم ہوئے. دیکھیں، مجھے دو ایسے لوگ ہیں، ایک تو زندہ ہے، ایک اللہ کو پیارے ہو گئے، جنہوں نے یہ بات سائملٹینیسلی ایک ہی محفل میں بیان کی تھی. ڈاکٹر مالک چیف منسٹر تھے اور حاصل بزنجو ایک ذمہ دار شخصیت تھے، اللہ ان کے درجات بلند کرے. مجھے حاصل بزنجو صاحب نے یہ بتایا کہ ڈاکٹر مالک بیرون ملک گئے تھے ملاقات کرنے کے لیے، اور وہ متعلقہ لوگوں کے ساتھ مشورے کے نتیجے میں گئے تھے، اور جا کے ملاقات کی، اور اس کے نتیجے میں کچھ چیزیں جو تھیں وہ طے پا گئیں. دوبارہ بھی ملاقات ہوئی، 3 ملاقاتیں غالباً ہوئی تھیں، اور اس کے درمیان یہ بات طے پائی تھی کہ ایک یہاں سے جرگہ جائے گا اور ان لوگوں کو واپس لے جائے گا. اگر ایسا آج ہو سکتا ہے اور وہ لوگ رجوع کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں ان کو اپرچونٹی دینی چاہیے کہ بجائے اس کے کہ پاکستان میں تشدد ہو، پاکستان میں دہشت گردی ہو، پاکستان میں بوم پھٹے، پاکستان میں لوگوں کا قتل عام ہو، اور اس کے نتیجے میں معاشی سرگرمیاں بری طرح تباہ و برباد ہو جائیں، اگر اب بھی اس بات کا کوئی امکان ہے
تو یقیناً اس کو کرنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آؤں گا. ایک تو یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے, ہم نے دہشت گردوں کے رحم و کرم پر تو بلوچستان کے لوگوں کو چھوڑنا نہیں ہے, لیکن جو یہاں کے باسی ہیں جن کو ہم کہیں ناراض بلوچ بھی یہ کہتے ہیں, جس میں خان افقلات کا ذکر جس طرح عظیم چوہش صاحب نے کیا کہ ڈاکٹر عبد المالک بلوچ صاحب گئے, 3 ڈیلیگیشنز وہاں پہ گئے, پھر یہ بھی طے پایا, اور یہ خان افقلات کے پاس خصوصی طور پر یہ پھر اس وقت کے ثناء اللہ زہری صاحب جو تھے چیف آف جالاوان, اس ٹائم وہ چیف منسٹر تھے, انہوں نے بھی ان سے جا کر ملاقات کی تھی اور برف پگھلنے لگی تھی. تو آپ کو نہیں لگتا کہ ایک مرتبہ پھر ہمیں تھوڑا فوکس کرنا پڑے گا بلوچستان اور یہ دونوں معاملات کو پیرلل لے کے چلنا ہوگا؟ بالکل. دیکھیں ایک طرف تو جب تک آپ ان پہ عسکری دباؤ نہیں بڑھائیں گے اس ایلیمنٹ پر, اس وقت تک آپ کی مذاکرات کی پوزیشن بہتر نہیں ہوگی. ایک پہلو تو اس کا یہ ہے. دوسرا پہلو ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ آپ عوامی اعتماد بھی بحال کریں. اب ہو سکتا ہے کہ مولانا ہدایت الرحمان کے کچھ مسائل ہوں, میں بھی ان پہ تنقید کرتا ہوں, لیکن وہ منتخب نمائندہ ہے, وہ جیل میں کیوں ہے, اس کی بیل کیوں نہیں ہو رہی؟ مجھے نہیں پتا کہ میں کوئی بہت ہی سینسٹیو بات کر رہا ہوں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک منتخب نمائندہ ہے اور وہ عوام کی آواز بھی بنا ہے. اس عوام کی آواز کو اگر آپ جیل میں بند کر دیں گے, اسے ہتھ کڑی لگا کے اس کی ہتھ کڑی کی تصویریں چھپ رہی ہیں. ایک طرف عمران خان اور ان کے لوگ ہیں جن کو آپ گرفتار کر رہے ہیں, اور جس طرح سے ان کی ضمانتیں ہو رہی ہیں, جس طرح سے آج وہ ہو گئی ہے آپ کے کیا نام ہے ان کا, شہد والے صاحب, گنڈاپور صاحب, ان کے 2 کیسز جو ہے وہ ختم کر دیے گئے ہیں. ایک طرف رویہ آپ کا یہ ہے, اور دوسری طرف رویہ یہ ہے کہ اس علاقے میں سے وہ لوگ جو عوام کی آواز بن رہے ہیں اور عوام کی آواز بن کر وہ وہاں کے عوام کو قومی دھارے کی طرف لانے کی صلاحیت رکھتے ہیں, ان کو آپ اس طرح سے ذلیل کریں, ان کی ہتھ کڑیاں دکھائی دیں, تو یہ ایک ایسا ایلیمنٹ ہے جو اس میں رکاوٹ بنے گا. ہمیں اس طرح کے بیریئر بھی دور کرنے ہیں, اور جو ملیٹنٹس ہیں ان پہ دباؤ بڑھانا بھی ہے. اور اس کے علاوہ وہ لوگ جو میٹر کرتے ہیں جیسے سردار سلیمان داؤد, اس کے علاوہ اور چند لوگ بھی ہیں, وہ جو میٹر کرتے ہیں ان کا اعتماد بحال کر کے ہمیں انہیں قومی ادارے میں لے کے آنا ہے. ایک پہلو اس کا یہ ہے. دوسرا پہلو یہ ہے کہ اس وقت جو سچویشن ہے, یہ گرفتاری اور اس گرفتاری کی جو اہمیت ہے, جو اس کے ساتھ ملیٹنٹ گروپ ہیں اور جتنی وہ اہلیت رکھتے ہیں تخریب کاری کی, وہ ہمیں کچھ اور بھی انڈیکیٹ کر رہا ہے. ہمیں یہ پریشرائز کیا جا رہا ہے بعض سرکلز کی طرف سے کہ آپ لاکھوں, آئی تھنک 3 لاکھ فوج کی ڈیمانڈ ہے الیکشن کرانے کے لیے, آپ الیکشن کرانے کے لیے وہ دے دیں. پاکستان اس قسم کے چیلنجز سے دوچار ہے جو یہ ظاہر کرتی ہے گرفتاری انصاف کی, اور دوسری طرف ہم پر یہ پریشر ہے, اور ایک اور انریسٹ کی طرف ہم جا رہے ہیں, ایک اور انریسٹ کی طرف. اس طرح سے ہم اگر آپ فوکس ہی بدل دیں گے ٹیررزم کی طرف, تو معاملات کس طرف جائیں گے. تو ہمیں یہ بھی اچھا, ایک تو ڈاکٹر صاحب یہ بات جو ہے, میں ڈاکٹر صاحب سے پہ آپ جا رہے ہیں, میں ڈاکٹر صاحب کی بات کو ذرا آگے بڑھا دوں. دیکھیں یہ جو ہدایت الرحمان ہیں یہ جماعت اسلامی سے تعلق رکھتے ہیں, لیکن وہاں ان کی اپنی ایک لوکل پالیٹکس ہے. جماعت اسلامی اور ہمارے ریاستی اداروں کے درمیان ایک اتفاق رائے بہت ساری چیزوں پر پایا جاتا ہے. اگر کسی ایک معمولی معاملے پر اتفاق رائے نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ان کو دیوار کی دوسری طرف بھیج دیں. جی, آپ ان کو میز پر بٹھائیں, ان سے بات کریں. اگر ہم انڈیا کے ساتھ بات کر سکتے ہیں تو اپنے لوگوں کے ساتھ. عظیم چوہش صاحب, بالکل میں دونوں آپ لوگوں کی میرے لیے بڑے قابل احترام ہے, آپ لوگوں کی دونوں کی بات سے اتفاق بھی کرتا ہوں, لیکن اس میں ایک نقطہ مزید ایڈ کرنا چاہوں گا. ڈاکٹر صاحب آپ کی بھی گوش گزار کرنا چاہوں گا کہ یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ ایک پولیٹیکل موو ہے, اور انہوں نے اسٹارٹ گوادر کے لوگوں کے پینے کا پانی, کیونکہ اب گوادر کے لوگوں کو پینے کا پانی ملنا شروع ہو گیا. یہ ذرا میں اس بات کی وضاحت کر دوں کہ اب گوادر کے تمام لوگ جو ہے ان کو پینے کا صاف پانی مہیا کیا جا رہا ہے. دوسرا ان کا ماہی گیروں کا مسئلہ تھا. اب مسئلہ جو ہے ریٹ آف دی گورنمنٹ آتا ہے. جب ریٹ آف دی گورنمنٹ کی بات آتی ہے اور اتنا بڑا کراؤڈ جہاں پر ہم نئے ایئرپورٹ جو ہے ان کی لانچنگ کے لیے جا رہے ہیں, جہاں پہ ہمارے 10 برتھ بننے ہیں گوادر پہ جو کہ باقاعدہ آپریشنل ہونے جا رہے ہیں, وہاں پر ہمیں کار کرنے, اور یہ فری زون پر جو ہے کام ابھی بھی جاری ہے. تو اگر اس طرح ریٹ آف دی گورنمنٹ ہوتی تو گورنمنٹ تو اپنی ریٹ کو بحال کرنے کے لیے اس طرح کے اقدامات کرتی. لیکن آپ کا بات سے اتفاق کیا ہے. بریگیڈیئر صاحب یہ ایک نقطہ بھی ساتھ میں شامل کر لیجئے گا کہ جو لوگ پارلیمان پر, پارلیمانی سیاست پر, جمہوریت پر یا پاکستان کے جھنڈے تلے اپنے پروٹیسٹ کرتے ہیں, تو ان کے لیے ایک پوزیٹیو جو ہے وہ ایک جسچر
نظر آنا چاہیے ایڈمنسٹریشن کی جانب سے, ریاست کی جانب سے نظر آنا چاہیے جس طرح ہدایت الرحمان کی بات کی گئی؟ جی اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ان کی جو جینون گریونسز ہیں اس کا ازالہ ہونا چاہیے اور ایک مکالمہ ہونا چاہیے جس میں ایک کلیئر مکالمے کے ذریعے یہ ان کی گریونسز وہ سمجھی جائیں اور اس میں جو ریزالو ہونے کے قابل ہیں ان کو پرائرٹی پہ ریزالو کیا جائے. مگر یہ چیز ہوتی بھی رہی ہے. یہاں پہ ایک چیز البتہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سی پیک ہمارے سامنے ہے, ہمارے چائنیز بھائی اس وقت وہ تذبذب کی حالت میں ہیں کہ جو یہ سیکیورٹی سچویشن ہے اور اس میں جو سیکنڈ فیز اس میں جو اسپیشل اکنامک زونز والا کام ہے وہ زیادہ مشکل کام ہے. تو اس میں اگر اس قسم کی صورتحال رہے گی اور کچھ لوگوں کو صرف اپنی سیاست کے لیے اگر اس کو استعمال کریں گے گریونسز کو, تو وہ بھی ایک چیز غلط ہے. جہاں تک اسٹیٹ کا تعلق ہے, انگیجمنٹ کا ہے, تو میرے خیال میں ماضی میں بھی ہم دیکھیں تو یہ جو مجید بریگیڈ ہے جو کہ بہت بڑی ملیٹنٹ آرگنائزیشن ہے, بی ایل اے کا ہارٹ اس کو سمجھا جاتا ہے, کیونکہ یہ سردار وغیرہ تو یہ ابھی ان ایفیکٹو ہو گئے ہیں ہر بیار اور وہ باہر وہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں. یہاں جو ان کے آپریشنل کمانڈر ہیں جو لڑ رہے ہیں جو مر رہے ہیں, اب مجید لانگو صاحب ایک تھے, بہت سے لوگوں کو کہ انہوں نے 202 افراد کا قتل کیا تھا جس میں 38 لوگ ایف سی کے تھے اور اس میں آرمی کے لوگ, سیولینز بہت سے تھے, اور جب وہ ایک مقابلے میں مارے گئے تو اس پہ ایک نیریٹو بننا شروع ہو گیا اینٹی اسٹیٹ. مگر حقیقت یہ ہے کہ اسی مجید لانگو کی فیملی کو, اس کے بچے کو کوئٹہ کینٹ میں 7 اسٹریم اسکول میں داخل کرایا گیا. تو اسٹیٹ جیسے وہ اعتزاز صاحب کہتے ہیں وہاں جیسی ہوتی ہے وہ اپنا کردار ادا کرتی ہے, مگر یہاں ہمیں ایک خط تنسیق یا لائن ڈرا کرنے کی ضرورت ہے کہ کون سی ایسی آئیڈیالوجی ہے یا کون سا ایسا ایکٹ ہے جس پہ عسکریت پسندی کو عسکری طریقے سے ہی نپٹا جائے گا. اگر کوئی ڈیولپمنٹ پہ ڈسکورس ہوتا ہے, اگر رائٹس پہ ڈسکورس ہوتا ہے, تو اس میں مکالمہ, اس میں انگیج کرنے کا تو اسٹیٹ نے کبھی انکار نہیں کیا. اب 8ویں ترمیم کے بعد بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ وسائل ان کے پاس ہیں بلوچستان کی گورنمنٹ کے پاس. اب بلوچستان کی گورنمنٹ اگر ان وسائل کا صحیح استعمال نہ کرے اور اگر وہ ڈیولپمنٹ فنڈ اگر میرٹ پہ نہ دیے جائیں, نوکریاں میرٹ پہ جو پڑھے لکھے نوجوان ہیں جن میں یہ ریزنٹمنٹ بڑھتی جا رہی ہے ان میں نہ دی جائیں, تو اس میں اسٹیٹ کا تو کوئی قصور نہیں ہے. لیکن بریگیڈیئر صاحب ایک نقطہ ہے یہاں پہ بڑا اہم, آپ بھی جو بات کریں میں آپ کی بہت ساری باتوں سے اتفاق کرتا ہوں, لیکن یہ جو ہدایت الرحمان کا ایجنڈا ہے یا جو اس نے جو مشن اٹھایا, وہ ایک بات اس میں جو ہے دل کو لگنے والی بات ہے کہ جو فشر مین ہے وہاں پر اس کے کنسرنز موجود ہیں, تحفظات موجود ہیں. ایک تو ان کی جو زندگی ہے, ان کی زندگی, ایک تو ان کی آبادکاری کا مسئلہ ہے, ان کو 50 سے 60 کلومیٹر دور ایک جگہ کا جو ہے تعین کیا گیا ہے کہ جی آپ وہاں پر جا کے رہائش پذیر ہوں. پھر وہاں پر وہ جو سمندر کے قریب جو ان کا رائٹ ہے مچھلیاں پکڑنے کا, وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے لیے تو پتہ نہیں وہ جدید ایکوپمنٹس کے ذریعے وہ ساری مچھلیاں اکٹھی کر لی جاتی ہیں. تو کچھ معاملات تو جینون ہیں جس میں ان کو انگیج کیا جا سکتا ہے, ان کے تحفظات کو سنا جا سکتا ہے, کیونکہ یہ اس بات میں آپ کی بات میں بھی دو رائے نہیں ہے, اور میں نے اپنے دونوں معزز پینلسٹ سے بھی یہی بات کی ہے کہ یہ ایشو ضرور ہے کہ وہاں پہ لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنا بھی سیکیورٹی فورسز کی ذمہ داری ہے. میں ایک نقطہ پیش کرنا چاہتا ہوں جو بریگیڈیئر صاحب نے بریگیڈیئر صاحب 2 نقطے آ گئے. جی میں یہ گزارش کرنا چاہ رہا ہوں, یہ درست کہا کہ نوکری اہل ملنی چاہیے, جس کو حق ہے اس کو ملنی چاہیے, اور جو حکومت کے پاس وسائل ہیں اس کا درست استعمال ہونا چاہیے. لیکن ہم جانتے ہیں کہ بلوچستان حکومت کی کچھ لیمیٹیشنز ہیں اور وہ حقیقت پر مبنی ہے, ایسا نہیں ہے. تو ہم جب یہ اس طرح کا دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ تو کوئی قصور نہیں ہے ریاست کا, کہ آپ اچھا جب ہم ریاست کہتے ہیں تو اس کے بھی کئی مطلب ہوتے ہیں, ان کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. تو کہنے کا مطلب کہ ان کا تو کوئی قصور نہیں ہے, ہم لا تعلق نہ ہو جائیں. ہمیں پتہ ہے کہ وہاں کمپلیکس صورتحال ہے, اس کمپلیکس صورتحال کو ایک جامع حکمت عملی کے ذریعے ہی حل کیا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. اور کیونکہ میرا سوال بھی رہ جائے گا وہاں پہ. دوسری بات جو آپ ہدایت الرحمان کی بات کر رہے ہیں اور بریگیڈیئر صاحب نے بھی فرمائی, بات یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کسی جگہ پر وہ لاجیکل نہ ہو ہدایت الرحمان یا اس کی جماعت, تو کہنے کا مطلب انگیج کریں. ہاں انگیج کریں, اور اس کے علاوہ جو بچھیرے ہیں, جو ماہی گیر ہیں,
ان کو بھی انگیج کریں, ان کو بھی راستہ دیں, تحفظات کو دور کرنے. مثلا میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. ترکی میں برگیڈ صاحب جی ترکی میں جب ہائی رائز بلڈنگز بنی اور جو سلمز تھے وہاں جو لوگ رہنے والے تھے ان کو ہائی رائز بلڈنگز میں جگہ دی گئی, ان کو دکانیں دی گئی, ان کو فلیٹس دیے گئے, وہ اس میں سٹیک ہولڈر بن گئے. لیکن ابھی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا اپنا ایک ایکوائرڈ ایریا ہے, وہاں پہ مچھیروں کو رکھا گیا ہے, اور ان کی جو آبادکاری ہے جو وہاں پہ انلیگل کنسٹرکشن ہوئی اسے بھی جائے. فی الحال اس بحث پہ جانے کی بجائے سر میرا سوال رہ جائے گا عظیم شریف صاحب. برگیڈ صاحب یہی ہیں, وہ بھی قوم کے بیٹے ہیں, ہم بھی اسی طرح ہی بیٹے ہیں. لیکن آپ سوال کیجئے, گزارش یہ ہے جماعت اسلامی کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ ملک دشمن, جی اس کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ تخریب کاری کر رہی ہے, اس کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ پاکستان کی فوج کے ساتھ لڑے گی, اس کے ساتھ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ ریاست کے ساتھ ٹکرانے کے لیے کسی طرح پر تیار ہے. میں ان کا وکیل نہیں ہوں, جی اور سر ان کو کسی نے کہا بھی نہیں ہے. ایک منٹ, لیکن ایک منٹ دیکھیں, اس شخص نے وہاں مختلف الخیال لوگوں کو اکٹھا کر کے ایک پلیٹ میں اکٹھا کر دیا ہوا ہے. اگر آپ اس پلیٹ کو توڑنا چاہتے ہیں اور اس اجتماع کو اس گروہ کو جس کو اس نے اکٹھا کیا ہوا ہے فار پاکستان, پاکستانی حوالوں سے اگر آپ اس کو بکھیرنا چاہتے ہیں تو پھر ان میں سے جو لوگ نکلیں گے ان کا ذمہ دار کون؟ نہیں, یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کیونکہ رائٹ آف پروٹیسٹ سب پاکستانی شہریوں کا حق ہے, خواتین بڑی تعداد میں کرنا چاہیے. لیکن یہ جو آپ نے نوکریوں کی اور جو بلوچستان کی ڈومین کی بات کی سر, اس میں ایک چھوٹی سی عرض میں کرتا چلوں, یہ بلوچستان کے لوگ بھی اس وقت سن رہے ہوں گے. 35,000 جابز لے کر دوسرا ٹینیور گزر گیا. ڈاکٹر عبد المالک صاحب بلوچ صاحب یہی بات کرتے رہے, اس کے بعد نواب ثناءاللہ زہری, اس سے پہلے قدوس بزنجو صاحب, جام کمال صاحب یہی بات کرتے رہے. وہ 35,000 نوکریاں آج بھی لوگ اس کی توجہ کاغذوں میں ہے, جی کاغذوں میں نہیں ہے بلوچستان کے لوگ, تو بلوچستان کی ڈومین میں ضرور آتا ہے. یہ ہمیں ماننا پڑے گا کہ بلوچستان گورنمنٹ اس کے لیے جو ہے کچھ ایک فنڈ جمع کرے اور باقاعدہ طور پر اس کے لیے بھی کچھ ایلوکیٹ کرے, نہ صرف اور صرف ڈیولپمنٹ پروجیکٹ پہ اپنے ایم پی ایس کو نہ نوازے. یہ بات بھی ٹھیک ہے. جی برگیڈیئر صاحب, اب میں نے کوئی سوال نہیں کرنا, آپ نے نقطہ نظر سن لیا. جی بالکل میں نے سن لیا ہے, اور یہ کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ ہدایت الرحمان صاحب کے ساتھ انگیج نہ کیا جائے. وہ تو پہلی بات ہی ہم نے یہ کہی تھی کہ ان کے ساتھ انگیج کیا جائے اور ان کے جو جینون گریونسز ہیں وہ مکالمے کے ذریعے اس کو ایسویج کیا جائے, اس کا ازالہ کیا جائے. مچھیروں کو جو مسائل ہیں, ان کی جو ایکسیسیبلٹی کا ایشو ہے, ان کی ٹائمنگز کا ایشو ہے, بلکہ ہم نے تو اسٹیٹ کی طرف سے یہ بھی دیکھا ہے کہ چائنیز کو یہ ریکویسٹ جا چکی ہے کہ ان کی ٹریننگ کے لیے بھی کوئی انتظام کیا جائے اور ان کو کچھ فیسلٹیز دی جائیں. تو وہ سارے کام ہو رہے ہیں اور ہونے چاہیے. ابھی دوسری بات گورننس پہ آ جاتی ہے کہ جی ہم یہ جابز میرٹ پہ دینا اور ڈیولپمنٹ فنڈ اس کو استعمال کرنا. اب 2 ایشوز ہیں یہاں پہ, ایک تو فنڈز کی کامیابی کا ایشو ہے, دوسرا ان کے فنڈ کے صحیح استعمال کا ایشو ہے. اگر دونوں کام نہیں ہوں گے تو اس کے ثمرات عوام میں نظر نہیں آئیں گے, اور جو ایلیمنٹ جو کہ ہاسٹائل انٹیلیجنس جو را ہے, جو اجیت دوول صاحب لگے ہوئے ہیں جنہوں نے پورا فنڈز کی ایک وہ ٹوٹی کھولی ہوئی ہے, تو وہ یہاں فرٹائل گراؤنڈ ڈھونڈتے ہیں. تو فرٹائل گراؤنڈ ہمارا کام ہے, اسٹیٹ کا ہے, بلوچستان کی گورنمنٹ کا ہے کہ اپنی گورننس کو امپروو کریں اور لوگوں کی جو جینون شکایات ہیں ان کا ازالہ کریں, ان کو سٹیک دیں ایک سسٹم میں کہ وہ پولیٹیکل اور سوشل اور اکنامک سٹیک ہولڈر بنے صحیح معنوں میں. اور وہ صورت میں یہ بن سکتے ہیں کہ آپ ان کو نوکریاں دیں میرٹ پہ, آپ ان کی ڈیولپمنٹس کی جو کام ہے وہ مکمل کریں صحیح طریقے سے. لیکن اس میں برگیڈیئر صاحب ایک چیز اور بھی بڑی اہم ہے جو آپ بلوچستان کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. پہلے تو یہ بی ایریاز نے ہمارے لیے مصیبت بنائی ہوئی, لیویز ویل اکوپڈ نہیں ہے, ان کے کیپیسٹی ایشوز ہیں ان کے, پھر ہمارا ایڈمنسٹریٹو انفراسٹرکچر اتنا برا حال ہے وہاں پر تو ڈی سی اغوا ہو گئے, وہاں پہ تو لیویز اہلکار جو ہے وہ وہاں پر اغوا ہو گئے. تو یہ بی ایریاز کو کیسے ختم کیا جائے گا, کیونکہ اتنی اسکیٹرڈ پاپولیشن کے لیے یہ بات بالکل ٹھیک ہے, اس بات سے کوئی انکاری نہیں ہے اور انکار کرنا بھی نہیں چاہیے, ورنہ ایک حقیقت کو پس پش ڈالنے والی بات ہے کہ وہاں پر اسکیٹرڈ پاپولیشن میں ہمیں مزید ڈپلائمنٹ کی ضرورت ہے. جی وہ استعداد کار پولیس کی بڑھانی پڑے گی, پولیس کو ایف سی کے برابر لانا پڑے گا, ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کی ضرورت ہے. آپ اپنے بہترین جو بیوروکریٹس ہیں ان کو پوسٹ کریں جن کی ایکسیپٹیبلٹی بھی ہو اور جن کی استعداد کار بھی ہو. اور بی ایریاز کو ختم ہونا ہے. یہ بی ایریاز پہلے بھی ختم ہوئے تھے, پھر ایک اور جمہوری حکومت آئی اور اس کے بعد وہ بی ایریاز کو دوبارہ ریسٹور کر دیا گیا.
میرا خیال ہے کہ یہ کسی بھی ملک میں اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ والا کانسیپٹ نہیں ہو سکتا. دو اس میں قوانین نہیں چل سکتے, اور استعداد کار کو بڑھانا ہوگا, پولیس کی, سول ایڈمنسٹریشن کی, اور اس میں آؤٹ ریچ کرنی پڑے گی. افیکٹ جو باقی ہمارے ادارے ہیں, جو پیراملٹری ایف سی ہے, برگیش صاحب یہ تو فیڈرل سبجیکٹ ہے نا سر, یہ تو فیڈرل سبجیکٹ ہے نا سر. بالکل ہے, اور اس کو فیڈریشن کو بلکہ ایکسٹرا بلوچستان پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے, اور نہ صرف اس اینگل سے بلکہ فیڈرل ادارے ہیں جس طرح این ایچ اے ہے, اور بہت سی ابھی سی پیک پہ انفراسٹرکچر بن رہا ہے. میرا خیال ہے کہ اگر ہم اسپیشل بلوچستان کو ایز اے اسپیشل گرانٹ کے طور پہ, کیونکہ وہاں پہ وسائل کم ہے, ڈسٹینسز زیادہ ہیں, پولیٹیکل کیپٹل ان کا کم ہے, اور اس میں توجہ نہیں دی جاتی, تو ان کو ایز اے اسپیشل توجہ دینے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے جی عظیم چوہدری صاحب. بلوچستان پہ چلیں یا آگے چلیں؟ نہیں آپ آگے نہ چلیں, میں سوال اس لیے نہیں کرنا, آپ کو سوال کرنا ہی نہیں, آپ سوال کریں گے آپ کی طرف. دیکھیں بلوچستان میں سرداری سسٹم جو ہے وہ ٹوٹ رہا ہے, لیکن اس ٹوٹتے اس کو بچانے کے لیے بھی کچھ لوگ جو ہیں وہ متحرک ہوتے ہیں ہر وقت. ان کو پروٹیکشن دی جاتی ہے, ان کو سپورٹ دی جاتی ہے, ان پہ ہاتھ رکھا جاتا ہے, اور وہ چہرے مجھے نظر آتے ہیں. وہ لوگ جو وہاں پولیٹیکل کام کر رہے ہیں, پولیٹیکل اویئرنیس کا کام کر رہے ہیں, جو لوگوں کی خدمت کرنا چاہتے ہیں, جو لوکل باڈیز کے ذریعے لیڈرشپ ایمرج ہو کر اوپر آئی ہے, اس کو آگے بڑھنے دیا جائے. اس کے راستے میں رکاوٹ جو بھی ڈالتا ہے. عظیم چوہدری صاحب آپ یہ نہیں سمجھتے کہ سرداری نوابی نظام غلط نہیں ہے, اس نظام کے جو نقائص ہیں اس کو دور کرنا چاہیے, اور سپریمیسی وار جو ہے اس کو دور کرنا نہیں, میں تو سرداری نظام کو مانتا نہیں. وہ ریاست میں ریاست, میں سردار کو پیسے کیوں دوں ڈیولپمنٹ کے, میں سردار کی مرضی کی ڈیولپمنٹ کیوں کروں؟ یہ نقائص ہے نا سر, یہ نقائص نہیں ہے, یہ اس کے پیدا کیے ہوئے وہ بچے ہیں جو ہمیں قبول نہیں ہیں. میں گیس کے پیسے سردار کو کیوں دوں, میں اس کو گاڑیاں کیوں دوں, میں اس کو فیسیلیٹیز کیوں دوں؟ اور ایسے علاقے جہاں سے گیس اور تیل نکل سکتا ہے وہاں وہ راکٹ مار کے لوگوں کو بھگا دے, امن و امان کا مسئلہ پیدا کرے, میں اس کا ہاتھ کیوں نہ کاٹوں؟ ریاست سے کوئی نہیں لڑ سکتا سر, میں اس کا ہاتھ کیوں نہ کاٹوں؟ ریاست سے مقابلہ نہیں کیا جا سکتا, مجھے اسی کا ہاتھ کاٹنا ہے. مجھے ان لوگوں کو نہیں کچھ کہنا جو بیچارے صبح فجر سے پہلے اٹھ کے رات کو 2 بجے سمندر میں جان اپنی دینے کے لیے جاتے ہیں, مچھلیاں پکڑ کے لاتے ہیں, اور وہ ہماری خوراک کا اور اپنی خوراک کا بندوبست کرتے ہیں. ہمیں ان کو کچھ نہیں کہنا. وہ ملک دشمن نہیں ہے, وہ محنتی اور مشقتی لوگ ہیں, لیکن ہم ایسی زمین نہ کہیں پیدا کر دیں کہ جس زمین میں ان لوگوں کے لگائے ہوئے پودے پیدا ہو جائیں جو ہمیں نہیں چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. ناظرین مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے, اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے ایک اور بڑا اہم نقطہ ہے, اسے ضرور بیان کریں گے کہ ایک طرف پارلیمانی جد و جہد ہے, اور دوسری جانب ملیٹنٹس ہیں اور ملیٹنسی ہے یا لشکر کشی ہے. اسٹیٹ کبھی بھی آپ اسٹیٹ سے لڑ نہیں سکتے, صرف آپ اپنے مفادات حاصل کر سکتے ہیں. تو اس میں 2 چیزیں فیکٹرز ہیں. ایک تو وہ سینٹیمنٹ ہے نا بلوچستان کے اندر, یہ کہتے ہیں جی بلوچوں کی تحریک ہے, تو میں اس چیز کی نفی کروں گا معذرت کے ساتھ. بڑے اعتدال پسند, بڑے پروگریسو, بڑے حب الوطنی کے جذبے سے سرشار ہیں یہ بلوچ. ان بلوچوں کا نام بار بار استعمال کر کے محض اپنے چھوٹے سے گروہی مفاد کو حاصل کرنے کے لیے سب کو لپیٹ میں لینا بھی غلط بات ہے کہ بلوچ کر رہے ہیں, بلوچوں نے ایسا کیا, خدارہ یہ نام بھی استعمال نہیں. دہشت گرد کا کوئی مذہب, کوئی قوم, کوئی قبیلہ نہیں ہوتا. ایک بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله
أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे थे गुलजार इमाम और फिशंबे जिसकी गिरफ्तारी अमल में आई है, और एक बहुत बड़ी गिरफ्तारी हम इसे कह सकते हैं कि बहुत सारी जो इस वक्त सेपरेटिस्ट मूवमेंट सो कॉल्ड जिसे हम कह रहे हैं, एक मखसूस जगह से वहाँ उसको कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम के ज़रिए उसको सब कंट्रोल किया जाता है। वो तो सबको पता है, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को भी पता है। डॉक्टर साहब आपकी तरफ आऊँगा, मुख्तसर ये बताइएगा कि जो हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे कि हम जो पार्लिमानी सोच रखने वाली कुव्वतें हैं उनको किस हद तक एंगेज कर सकते हैं और उसमें मज़ीद हमें जिद्दत कैसे लानी है। देखिए, अभी जो ब्रिगेडियर साहब ने फरमाया, फिर चौधरी साहब ने भी जिक्र किया। ब्रिगेडियर साहब ने अजीत दोवल का जिक्र किया कि उसने वसाइल का रुख हमारी तरफ किया हुआ है, और वो लोग इस तरह के एलिमेंट फर्टाइल जगह ढूंढते हैं। हमें उस जगह को फर्टाइल बनने से रोकना है। कैसे? ऐसे जैसे आप कह रहे हैं कि वो जो पार्लिमानी एलिमेंट है, जो आवाम का नुमाइंदा है, उसको इंगेज करें, उसको इज़्ज़त दें, उसको हथकड़ी लगाकर बाज़ार में मत घसीटें। तो जब आप आवाम के मुंतखब नुमाइंदे के साथ ये सलूक करते हैं तो उसके नतीजे में वो फर्टाइल जगह, वो ज़रख़ेज़ ज़मीन जिसकी उसको तलाश होती है दुश्मन को, वो उसको मिल जाती है। तो सबसे पहले हमें ये करना है। एक और बात ज़रूर करनी है मुझे, आपने अभी जिक्र किया वो नंबर 2 इलाका, क्या उसको कहते हैं आप? बी एरिया। बी एरिया और इसके अलावा जो एडमिनिस्ट्रेशन जिसका जिक्र ब्रिगेडियर साहब कर रहे हैं, अगेन वही जाऊंगा, वही नापसंदीदा मौजू जिस पे बुरा मनाते हैं चौधरी साहब। देखें, वैसे आपसे बुरा तो मनाते नहीं, वैसे कभी देखा तो नहीं है वैसे। वो फिर आप ऑफ द रिकॉर्ड शायद मनाते हो, मुझे नहीं पता। देखें, आपने, आपके तनवीर नकवी ने और आपके परवेज मुशर्रफ ने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को बम लगा के उड़ा दिया। आप ठीक कह रहे हैं, आप इसको जिंदा करें, ठीक है। जब तक आप जिंदा नहीं करेंगे आपकी एडमिनिस्ट्रेशन मजबूत नहीं होगी और आप रियासत ब्रिगेडियर साहब रिस्पॉन्ड कीजिएगा, क्योंकि आज हमें वहां पे कुदूस बिजंजो साहब नजर आने चाहिए, हिदायतुर रहमान साहब को एंगेज करने के लिए मीर ज़िया लांगो नजर आने चाहिए, वहां के आवारान के जो नवाब हैं, जो सारावान के नवाब हैं, जो पश्तून ट्राइब के, आज उनको वहां पे नजर आना चाहिए था। जी बिल्कुल, उनको नज़र आना चाहिए था। और ये जो अभी जिक्र हो रहा था हिदायतुर रहमान साहब का, तो मेरे ख्याल में वो तो इट्स अ गिवन कि इंगेजमेंट ज़रूरी है और जेन्युइन जो ग्रीवेंसेस है उनका इजाला करना चाहिए। मगर एक चीज़ जो देखने की है कि अब 18th अमेंडमेंट के बाद जब बहुत सी पावर्स, उनका पहले जो मरकज़ में इत्तकाज़ था अब वो सूबों को दे दी गई हैं, तो अब सूबे आगे लोकल गवर्नमेंट लेवल पे उन पावर्स को क्यों नहीं ट्रांसफ़र कर रहे, वो डेवोल्यूशन क्यों नहीं कर रहे। कि पहले जो मरकज़ पे एक इल्ज़ाम था कि जी वो डेस्पॉट बन के बैठा हुआ है सारी पावर्स पे, अब वो प्रोविंसेस ने खुद ले लिए हैं
पावर्स तो ले लिए हैं, उस पर वो सेटिस्फाइड भी हैं, मगर उन्होंने आगे वो लोकल गवर्नमेंट्स में नहीं दी। तो जब तक ये ग्रास रूट्स तक ये चीज़ें नहीं जाएंगी, जब तक लोकल कम्युनिटी एम्पावर नहीं होगी, जब तक ये एक प्रोविंशियल एनएफसी और लोकल एनएफसी इसमें लिंक नहीं बनाया जाएगा, बिकॉज बहुत से ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं बलूचिस्तान के, बहुत से ऐसे इलाके हैं जिसमें बहुत डेप्रीवेशन है, बहुत ज्यादा। बहुत उसमें, तो वो उसमें उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक आप लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को फहाल नहीं सर वो करेंगे। गिला करते हैं हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं, हमारे पास कंट्रोल नहीं। ही नहीं है। नहीं सर, तमाम आप देखिए ना कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को देख लें कि 18th अमेंडमेंट के बाद तमाम जो पावर्स हैं वो तो सूबाई गवर्नमेंट के पास है। तो सूबाई गवर्नमेंट अगर किताबी उन बात पावर्स तो का यही है। पास अपने पास किए रखती है और आगे गुड गवर्नेंस नहीं करती या उनको लोकल लेवल पे शेयर नहीं करती, तो इसमें तो कसूर फिर गवर्नमेंट का है ना, और ठीक है। उनको अकाउंटेबल किया जाए। और दूसरी ये बात है कि यहाँ पे हमारा एक डेमोग्राफिक पैटर्न भी चेंज हो रहा है और सोशोलॉजिकल पैटर्न भी चेंज हो रहा है बलूचिस्तान का। बलूचिस्तान अभी सरदारों के हाथ से भी निकल रहा है आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि एक नई जनरेशन पैदा हो रही है जो कि पढ़ लिख के आगे जा रही है। अब उसको आगे जॉब्स अगर नहीं मिल रहे, आगे अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल और रही, एक आगे नुकता ब्रिगेडियर साहब, क्लाइमेट चेंज की जद में भी बलूचिस्तान आ रहा है और आने वाले दिनों में भी आएगा। रिसेंट में अभी वापस आया हूं और आधे से ज्यादा बलूचिस्तान की काश्त, वहां के जो बागात थे वो तबाह हो चुके हैं जालाबारी और इस तूफान और बारिशों से। बहुत शुक्रिया आपका ब्रिगेडियर साहब, ब्रिगेडियर शाहिद वली जंजुआ साहब, अजीम चौधरी साहब, डॉक्टर फारूक आदिल साहब, आप तमाम हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।